السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 1 رمضان المبارک، انگریزی تاریخ 24 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم مودی کی تقاریر پر مشتمل کتاب دینی مدارس میں تقسیم ہوگی۔ 2024 کے عام انتخابات کے مد نظر بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے ماہانہ ریڈیو خطاب من کی بات پر مشتمل اردو کتاب اتر پردیش کے دینی مدارس اور علماء میں تقسیم کرے گی تاکہ مسلمانوں کو بی جے پی کی جانب راغب کیا جا سکے۔ اتر پردیش بی جے پی اقلیتی مورچے کے صدر باسط علی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے 12 ایپیسوڈ کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور انہیں ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ کتاب ماہ رمضان میں تیار ہو کر شائع ہو جائے گی۔ باسط علی نے مزید کہا کہ اس کتاب میں دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے اسلامی تعلیمی اداروں کے سربراہوں کے مبارکبادی پیغامات بھی شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کتاب فروخت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اسے اتر پردیش کے مسلم غلبے والے علاقوں میں بطور تحفہ تقسیم کیا جائے گا۔ باسط علی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بی جے پی کے ریاستی اقلیتی سیل کے کارکن اس کتاب کو بطور تحفہ اہم مدرسوں، اسلامی اسکالرز، اردو اساتذہ اور علماء کو پیش کریں گے۔ اس کتاب کو 1 لاکھ افراد تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ باسط علی نے بتایا کہ کتاب تقسیم کرنے کا مقصد مسلمانوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کے پیام کو عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان وزیر اعظم کے خطاب من کی بات کو سن نہیں پاتے، جس میں ہمیشہ سماج کی بہتری کے لیے ایک گہرا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ عمر قید کی سزا کاٹ رہے حکیم طارق قاسمی کو ضمانت۔ بارہ بنکی سیشن عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا کاٹ رہے حکیم طارق قاسمی کی ضمانت لکھنؤ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے منظور کر لی ہے۔ یہ اطلاع ممبئی میں ملزم کو قانونی امداد فراہم کرنے والی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے دی۔ گلزار اعظمی نے بتایا کہ ہمارے وکیل آئی بی سنگھ نے دوران بحث 2 رکنی بینچ کو بتایا کہ 22 دسمبر 2007 کو شام میں 6:20 پر بارہ بنکی میں وشوناتھ ہوٹل ریلوے اسٹیشن کے قریب سے 1.25 کلو RDX ضبط کیے جانے کا دعویٰ جو تحقیقاتی دستوں نے کیا تھا، اس وقت طارق قاسمی وہاں موجود نہیں تھے۔ طارق قاسمی کے وکیل نے مزید کہا کہ طارق قاسمی پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے حرکت الجہاد الاسلامی نامی تنظیم کے ارکان کو اسلحہ اور RDX پہنچایا تھا، حالانکہ استغاثہ یہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور کچھ سرکاری گواہوں کے بیانات کو اہمیت دیتے ہوئے سیشن عدالت نے ملزم کو عمر قید کی سزا سنا دی، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ طارق قاسمی کے وکیل نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزم 2007 سے سلاخوں کے پیچھے مقید ہے اور ملزم کی اپیل ہائی کورٹ میں 2015 سے التوا کا شکار ہے، لہٰذا ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ طارق قاسمی کے وکیل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اتر پردیش حکومت کی جانب سے بنائے گئے نمیش کمیشن نے خود ملزم طارق قاسمی کو تمام الزامات سے بری کر دیا تھا، مگر کمیشن کی سفارشات کو درکنار کرتے ہوئے سیشن عدالت نے طارق قاسمی کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ طارق قاسمی کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ بارہ بنکی بم دھماکوں سے 10 دن قبل ہی ملزم پولیس تحویل میں تھا، لہٰذا پولیس نے طارق قاسمی کو ایک منظم سازش کے تحت اس مقدمے میں پکڑا ہے۔ دوسری جانب ملزم طارق قاسمی کی ضمانت پر رہائی کی سرکاری وکیل نے سخت لفظوں میں مخالفت کی اور کہا کہ ملزم سنگین الزامات کے تحت عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، لہٰذا ملزم کو ضمانت پر رہا نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکیم طارق قاسمی کو بارہ بنکی مقدمے میں مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس ضمن میں گلزار اعظمی نے کہا کہ حالانکہ فی الحال حکیم طارق قاسمی کی جیل سے رہائی ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی انہیں لکھنؤ اور فیض آباد مقدمات میں ضمانت ملنا باقی ہے، تاہم آج کے فیصلے کا مثبت اثر فیض آباد اور لکھنؤ مقدمات پر پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عمان پہنچ گئے، ویڈیو پیغام کے ذریعے عمان حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ایسی میڈیا رپورٹس کے درمیان کہ جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو عمان سے ملک بدر کر کے انڈیا لایا جا رہا ہے۔ خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ بحفاظت عمان پہنچ گئے ہیں اور وہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ویڈیو بیان انگلش میں جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ عمان بحفاظت پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے عمان کی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا
کہا کہ عمان میں ان کا گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی آمد کے موقع پر انہیں دیے گئے پروٹوکول کی بھی تعریف کی۔ یہ ویڈیو پیغام جو خود ڈاکٹر ذاکر نائک کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کیا گیا ہے، انہیں عمان پولیس کی جانب سے حراست میں لینے اور انہیں وہاں سے ملک بدر کر کے انڈیا لانے کی خبروں کی نفی کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عمان میں آج رات مقامی وقت کے مطابق 9 بجے بعد نماز تراویح مسقط کنونشن سینٹر میں اپنا لیکچر پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا دوسرا لیکچر 25 مارچ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے بعد نماز تراویح دیں گے۔ یہ لیکچرز ڈاکٹر ذاکر نائک کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی لائیو اسٹریم ہوں گے۔ میری حکومت بنی تو سب کو سیدھا کر دوں گا۔ ممبئی کے شیواجی پارک میں بدھ کو مہاراشٹر نو نرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے ایک ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بار میرے ہاتھ میں ریاست کی باغ ڈور آ جائے تو میں سب کو سیدھا کر دوں گا۔ اس دوران انہوں نے ممبئی میں ماہم کے پاس سمندر میں بن رہی ایک درگاہ کا ویڈیو کلپ دکھایا اور کہا کہ یہاں پر قبضہ کر کے مزار بنا دیا گیا ہے، اگر اسے نہیں توڑا گیا تو اس کے پاس ایک بڑا گنپتی مندر بنائیں گے۔ راج ٹھاکرے نے مزید کہا کہ یہاں کچھ دنوں قبل تک کچھ بھی نہیں تھا، اب یہاں مزار بنایا جا رہا ہے۔ ماہم پولیس اسٹیشن قریب ہے، مہانگر پالیکا کے اہلکار گھومتے رہتے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں اسے ہٹانے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ راج ٹھاکرے نے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر بند کروانے کے لیے بھی حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری حکومت سے اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر بند کرو، نہیں تو ہم بند کروا دیں گے۔ راج ٹھاکرے کی اس دھمکی کے 12 گھنٹے کے بعد ہی یہ مزار منہدم کر دیا گیا۔ جمعرات کو مزار کی انہدامی کارروائی BMC کی جانب سے کی گئی۔ BMC کی ایک ٹیم نے بھاری پولیس کے ساتھ ایک بلڈوزر اور دیگر سامان کے ساتھ اس مزار کو منہدم کر دیا ہے۔ راون کا پتلا نظر آتش کرنے والوں پر اب ہوگا مقدمہ درج۔ انڈیا کے کسی بھی علاقے میں اب راون کے پتلے کو نظر آتش نہیں کیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرائی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار شری کانت تیاگی نے دیوبند پہنچ کر کیا، جہاں انہوں نے تیاگی براہمن سماج کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں حصہ لیا۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شری کانت تیاگی نے کہا کہ اب انڈیا میں دسہرے کے موقع پر راون کے پتلے کو نظر آتش نہیں کیا جائے گا، ایسا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مسئلے کو لے کر رام لیلا کمیٹیوں کو بھی خط لکھا جائے گا اور رابطہ کر کے اس طرح کے قدم کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ شری کانت تیاگی کا یہ بھی کہنا تھا کہ راون براہمن تھے اور وہ ایک عقل مند، ہوشیار اور دانا آدمی تھے۔ شری کانت تیاگی نے کہا کہ اس ملک کی پہچان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ اگر پتلا نظر آتش کرنا ہے تو دریودھن اور دشاسن کا پتلا نظر آتش کیا جائے، لیکن اب اس ملک میں راون کے پتلے کو نظر آتش نہیں کرنے دیا جائے گا۔ جس نے بھی راون کے پتلے کو نظر آتش کیا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت ختم، کانگریس کا شدید رد عمل۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو 2 دنوں میں دوسرا شدید جھٹکا لگا ہے۔ 23 مارچ کو سورت کی ایک عدالت نے حد کے عزت کے ایک معاملے میں انہیں قصوروار قرار دیتے ہوئے 2 سال قید کی سزا سنائی تھی اور آج لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ان کی پارلیمانی رکنیت کو رد کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی کے اوپر یہ مقدمہ ان کے اس تبصرے کی بنا پر درج کیا گیا تھا جس میں انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ تمام چوروں کا سرنیم مودی کیوں ہے۔ سیشن کورٹ نے جمعرات کے روز اس مقدمے میں 2 سال کی سزا سنائی تھی اور 25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ سزا ملنے کے بعد سے ہی کہا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی کی رکنیت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب رکنیت ختم کر دیے جانے پر کانگریس کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر بیان دیا کہ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت ختم کر دی گئی۔ وہ آپ کے اور اس ملک کے لیے لگاتار سڑک سے پارلیمنٹ تک لڑ رہے ہیں، جمہوریت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہر سازش کے باوجود وہ یہ لڑائی ہر قیمت پر جاری رکھیں گے اور اس معاملے میں قانونی کارروائی کریں گے۔ لڑائی جاری ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اشوک گہلوت نے کہا کہ راہل گاندھی اپوزیشن کی آواز ہیں اور اب یہ آواز اس تانا شاہی کے خلاف مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے مزید کہا کہ راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت ختم کرنا تانا شاہی
شاہی کی ایک مثال ہے۔ بی جے پی یہ نہ بھولے کہ یہی طریقہ انہوں نے اندرا گاندھی کے خلاف اختیار کیا تھا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اشوک گہلوت کا یہ بھی کہنا تھا کہ راہل گاندھی ملک کی آواز ہے جو اس تاناشاہی کے خلاف اب مزید مضبوط ہوگی۔